بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 35واں سبق یہ مستثنیٰ کا بیان ہے۔ اس میں مستثنیٰ کے تعلق سے پڑھیں گے، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کسے کہتے ہیں، کلام موجب کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں، پھر حروف استثناء پڑھیں گے، پھر مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ متصل، یہ ساری صورتیں آج اس کے اندر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں مستثنیٰ کا بیان، جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ، اور جس اسم کے حکم سے مستثنیٰ کو نکالا جائے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ مستثنیٰ منہ عام طور پر مقدم وہ پہلے ہوتا ہے اور مستثنیٰ بعد میں ہوتا ہے، اور مستثنیٰ منہ یعنی جس سے استثناء کیا جائے، مستثنیٰ جسے استثناء کیا جائے، اور الا بیچ میں حرف استثناء آئے گا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ، اور جس اسم کے حکم سے مستثنیٰ کو نکالا گیا ہو اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء قام القوم الا زید، قوم کھڑی ہوئی سوائے زید کے۔ تو اس مثال میں زید یہ حرف استثناء الا کے ذریعے ما قبل جو حکم ہے اس حکم سے خارج کر لیا گیا، جس کو خارج کیا جائے اس کو مستثنیٰ، اور جس سے خارج کیا جائے اس کو مستثنیٰ منہ، اور وہ حرف جس سے کے ذریعے استثناء کیا جائے اسے کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں یہ قام القوم الا زید میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر القوم جو ہے مستثنیٰ منہ ہے، اور زیدن یہ مستثنیٰ ہے، اور الا یہ جو ہے حرف استثناء ہے۔ یہ اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے چلتے ہیں کلمہ استثناء کو بیان فرما رہے ہیں۔ کلمات استثناء بھی بولتے ہیں اس کو، حروف استثناء بھی بولتے ہیں۔ کلمات استثناء 11 ہیں جن کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر الا ہے، غیر ہے، سوا ہے، اور سوا ہے، حاشا، خلا، ما عدا، ما خلا، عدا، ما عدا، لیسا اور لا یکون۔ تو یہ حروف استثناء ہوئے جو 11 ہیں، انہی کے ذریعے کسی ایک سے استثناء کیا جائے گا۔ اب ان کا حکم الگ الگ ہے کہ ان کے بعد واقع ہونے والا مستثنیٰ مجرور ہوگا یا مستثنیٰ منصوب ہوگا یا مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ تو اس طرح سے 4 صورتیں یہاں پر نکلیں گی ان کے بعد واقع ہونے والے مستثنیٰ کی۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں مستثنیٰ کی اقسام۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ ایک متصل ہوگا اور ایک دوسرا مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ اب یہاں سے تعریف فرماتے ہیں۔ نمبر 1 جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اسے مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، یعنی ایسا مستثنیٰ جو ملا ہوا ہو کس سے، مستثنیٰ منہ سے، تو اسے مستثنیٰ متصل کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا ہم ایسی چیز کا استثناء کر رہے ہیں جو پہلے استثناء کرنے سے پہلے مستثنیٰ منہ کے اندر داخل تھی، گویا کہ اسی کا ایک فرد تھا، اب اس کو ہم نے نکال دیا تو اس کو کہیں گے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، جاء القوم الا زید، زید یعنی قوم آئی سوائے زید کے، یعنی زید کے علاوہ قوم آئی۔ تو یہاں پر دیکھیں زید قوم کے حکم میں پہلے داخل تھا، یعنی زید بھی قوم کا ایک فرد تھا، لیکن الا حرف استثناء کے ذریعے سے اس کو نکال دیا گیا، تو لہذا اب یہاں پر کہیں گے کہ زیدن یہ مستثنیٰ یہ کیا ہے، متصل ہے۔ جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اسے مستثنیٰ متصل کہتے ہیں۔ تو زید جو ہے مستثنیٰ متصل ہے۔
दूसरी मिसाल और मुस्तस्ना मुनक़ते किसे कहते हैं, और जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो उसे मुस्तस्ना मुनक़ते कहते हैं। मुस्तस्ना मुनक़ते कहते हैं जैसे जाअल कौमु इल्ला हिमार, कौम आई सिवाय गधे के। तो अब यहाँ पर देखें कि अल कौम ये मुस्तस्ना मिन्हु है और इल्ला ये हर्फ इस्तिस्ना है और हिमार ये मुस्तस्ना है। और इस मिसाल में हिमार ये मुस्तस्ना है और मुनक़ते हैं, क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हु अल कौम के हुक्म में पहले से ये दाखिल नहीं था। कौम इंसानों के अफराद के कबील से और हिमार ये अलग है, तो ये पहले इसका फ़र्द नहीं था, इसमें दाखिल नहीं था, लिहाजा इसको अगर जो खारिज किया जाए तो कहेंगे कि यहाँ पर मुस्तस्ना मुनक़ते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले अगर मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो तो वो उसको मुस्तस्ना मुत्तसिल कहेंगे, और जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो उसे मुस्तस्ना मुनक़ते कहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हिमार पहले कौम में दाखिल ही नहीं था, लिहाजा उसको यहाँ हिमार ये मुस्तस्ना मुनक़ते हैं। अब यहाँ से कलाम मूजब और कलाम गैर मूजब के बारे में बयान फरमा रहे हैं। तंबीह, जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम ना हो उसे कलाम मूजब कहते हैं, यानी जिसमें नफ़ी भी ना हो, नहीं भी ना हो और इस्तिफ़हाम भी ना हो, इन तीनों में से कोई एक ना हो तो उसे कोई भी ना हो तो उसे कलाम मूजब कहते हैं। जैसे जाल कौमु इल्ला ज़ैद, कौम आई सिवाय ज़ैद के। तो यहाँ देखें कि जाल कौम अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु है, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है और ज़ैदन मुस्तस्ना है, और ना यहाँ पर मा हर्फ नफ़ी है या नहीं भी नहीं है और ना इसमें हर्फ इस्तिफ़हाम है। तो लिहाजा ये क्या पूरा जुमला बनेगा कलाम मूजब। और जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम हो उसे कलाम गैर मूजब कहते हैं, यानी जिसमें नहीं हो या नफ़ी हो या इस्तिफ़हाम हो तो उसे कलाम गैर मूजब कहते हैं। जैसे मा जाअल कौमु इल्ला ज़ैद, पहले हम जो है किसी का सबूत करते थे जुमला मुस्बत में, फिर उसका एक फ़र्द को उससे निकालते थे। अब यहाँ जब इस पर मा दाखिल हो जाएगा तो वहाँ पर पहले वाले जुमले की नफ़ी होगी और किसी एक का सबूत होगा। जैसे यहाँ कहें मा जाअल कौमु इल्ला ज़ैद, कौम नहीं आई मगर ज़ैद, यानी कौम के अलावा सिवा सिर्फ ज़ैद आया। तो अब यहाँ पहले हम जो मुस्बत करते थे इस बात, फिर उसको ज़ैद को निकालते थे। तो अब यहाँ पर जो है ज़ैद का सबूत हुआ है आने का। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ पर जा मा जा ये जुमला है जिसके अंदर जो है नफ़ी है और नफ़ी हो जिसके अंदर वो कलाम गैर मूजब बनता है। तो लिहाजा आप क्या कलाम गैर मूजब है, अलकौम मुस्तस्ना मिन्हु है और इल्ला हर्फ इस्तिस्ना ज़ैदन मुस्तस्ना है। दूसरी मिसाल है ला तुकरिमिल कौमा इल्ला बकरन, यानी तू सिर्फ बकर ही की ताज़ीम कर, कौम की ताज़ीम ना कर मगर बकर की। तो गोया कि बकर के लिए ताज़ीम किए जाने का सबूत हासिल हो रहा है और कौम के लिए अदम ताज़ीम का सबूत मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके अंदर कलाम के अंदर नहीं है जो ला तुकरिम आप देख रहे हैं, लिहाजा ये कलाम गैर मूजब है। तीसरी मिसाल है अक़ाम अहदुन इल्ला बकरन, क्या कोई खड़ा हुआ मगर बकर। तो यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी सवालिया जुमला है, इस्तिफ़हाम है इसके अंदर और इस्तिफ़हाम होने की वजह से ये कलाम गैर मूजब है। तो अहदुन ये मुस्तस्ना मिन हुआ है और बकरन ये मुस्तस्ना है और इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है। तो यह आपको बयान कर दिया कि जिस कलाम के अंदर नफ़ी या नहीं या इस्तिफ़हाम ना हो तो वो कलाम मूजब कहलाएगा, और जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक हो तो वो कलाम गैर मूजब होगा। ये इतना बयान हो गया इसके ताल्लुक़ से। अब यहाँ पर मुस्तस्ना का इराब बयान फरमा रहे हैं। मुस्तस्ना का इराब कितनी सूरतें हैं और क्या क्या हुआ करता है, तो आइए देखते हैं मुस्तस्ना का इराब। नंबर 1, मुस्तस्ना मुफर्रग हो, यानी मुस्तस्ना मुफर्रग का मतलब ये है कि वो मुस्तस्ना जिसका मुस्तस्ना मिन्हु महज़ूफ़ हो, यानी कलाम के अंदर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। तो ऐसी सूरत में अगर कलाम के अंदर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो तो ऐसी सूरत में उसका इराब मुस्तस्ना मुफर्रग का इराब आमिल के मुताबिक होगा। आमिल के मुताबिक होता है, यानी आमिल अगर फ़ाइल का तकादा कर रहा है तो ये मुस्तस्ना पर इराब जो अगर रफ़ी हो मरफू का आएगा, और अगर ये आमिल तकादा कर रहा है इस पर मनसूब होने का तो इराब इस पर मनसूब का आएगा।
تو آپ یہاں دیکھیں لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا قضا کو تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے مگر دعا. تو یہاں پر جو ہے اس عبارت کے اندر جو ہے مستثنی منہ یعنی مستثنی مفرغ ہے، اس کے اندر مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. تو ایسی صورت میں الا حرف استثناء کے بعد الدعاء جو آ رہا یہ مستثنی ہے، اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور عامل یہاں پر لا یردو ہے جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو دعا کو اس کا فاعل بنایا جائے، لہذا اس پر رفع کا اعراب ہے، لہذا اس پر رفع کا اعراب آیا. دوسری مثال ہے ما لقیت الا بکرن، یہاں پر بھی مستثنی منہ محذوف ہے، لہذا یہ مستثنی مفرغ ہے اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. لہذا یہاں دیکھیں ما لقیت، یہاں جو ہے اس نے عامل نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اللہ کے بعد واقع ہونے والا بکر جو ہے یہ منصوب ہو، لہذا یہ عامل کے مطابق منصوب ہے، کیونکہ لقیتو کے اندر خود فعل فاعل موجود ہے. تو اب فعل فاعل ہونے کی وجہ سے بعد میں تقاضا کرے گا کہ اس کو مفعول بنایا جائے. تو یہ دو مثالیں ہوئیں اس کی، مستثنی مفرغ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. پہلی والی مثال میں عامل نے تقاضا کیا کہ اس کو فاعل بنایا جائے، دوسری مثال میں تقاضا کیا کہ اس کو مفعول بنایا جائے. نمبر 2 غیر سوا کے بعد ہمیشہ اور حاشا کے بعد عموماً مستثنی مجرور ہوتا ہے. غیر سوا کے بعد ہمیشہ اور حاشا کے بعد عموماً مستثنی مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں جاء القوم غیر زید، تو یہاں پر دیکھیں کہ غیر جو ہے یہ مستثنی جو ہے زید جو ہے غیر کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور غیر کے بعد جب واقع ہو مستثنی تو وہ مجرور ہوا کرتا ہے. تو قوم آئی سوائے زید کے. اسی طرح ما جاء القوم سوا زید، اور اس میں جو ہے کلام موجب اور غیر موجب دونوں برابر ہوا کرتے ہیں. ما جاء القوم غیر سوا خالد، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی سوا کے بعد خالدین یہ مستثنی واقع ہو رہا ہے، اور مستثنی جب سوا کے بعد واقع ہو تو مجرور ہوا کرتا ہے، لہذا یہ مجرور ہے خالدین. یہ تینوں اس کے اندر مثالیں ہیں کلام موجب اور غیر موجب کی. حاشا کے بعد بھی واقع ہونے والا عموماً مستثنی مجرور ہوتا ہے، جیسے ضرب القوم حاشا بکرن، تو یہاں قوم نے مارا سوائے بکر کے. تو یہاں پر دیکھیں کہ حاشا کے بعد بکر واقع ہے، اور بکر جب حاشا کے بعد واقع ہو تو عموماً مستثنی مجرور ہوتا ہے، لہذا بکرن مجرور ہیں. نمبر 3 ہے اس کے اندر مستثنی غیر مفرغ ہو، اور مستثنی غیر مفرغ کا مطلب یعنی مستثنی مفرغ کا برعکس، یعنی مستثنی غیر مفرغ جبکہ مستثنی منہ مذکور ہو. مستثنی غیر مفرغ کلام غیر موجب میں ہو، کلام غیر موجب یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام ہو. مستثنی غیر مفرغ کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو تو منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے. مستثنی کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو ایسی صورت میں منصوب اور ما قبل کے مطابق دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر مثال ہے منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے، جیسے ما جاء القوم الا خالدن یا الا خالدن. تو یہ خالدن یہ مستثنی ہے، اور یہاں پر جو ہے مستثنی منہ قوم یہ مذکور ہے، اور کلام غیر موجب ہے، اس کے اندر ما حرف نفی ہے. تو یہاں پوری صورتیں پائی گئیں. تو اب ایسی صورت میں خالدن کو ایک تو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے بعد واقع ہونے والا جو ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے مستثنی، اور خالدن مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں عامل کے مطابق. اور عامل یہاں پر جا ما جا ہے، جس طرح قوم پر رفع ہوگا تو گویا کہ اسی طرح سے خالد پر بھی مرفوع ہوگا. تو اب ما جاء القوم کے پر عطف مانتے ہوئے تو کہیں جیسے ما جاء القوم یا ما جاء الا خالدن. تو یہاں پر دو طرح سے جیسے عامل جو ہے تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ اس کو بھی مرفوع پڑھا جائے، تو خالدن کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، منصوب اور ما قبل کے مطابق. تو ما قبل کے مطابق اور ما قبل آپ کا دیکھیں کہ القوم کو جب ما جا نے جس طرح سے مرفوع رہا گا، اسی طرح ما جا یہ جو ہے اس بات کا تقاضا کرے گا کہ خالد کو بھی مرفوع پڑھا جائے. تو یہ دو صورتیں اس کی ہوں گی.
نمبر 4، درج ذیل 4 صورتوں میں مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ یہ تو صورتیں اس کی آئیں کہ یہاں پر مستثنی کو منصوب و مجرور وغیرہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں 4 صورتیں ایسی بیان کر رہے ہیں جس کے اندر مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1، ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکونو کے بعد ہمیشہ، اور خلا اور عدا کے بعد عموماً، یہ ہوتا ہے مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے۔ یعنی ما خلا، ما عدا یا لیسا اور لا یکونو کے بعد ہمیشہ منصوب ہوگا مستثنی، اور خلا اور عدا کے بعد عموماً منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے جاء القوم ما خلا بکرن، تو یہاں پر ما خلا کے بعد بکرن یہ آ رہا ہے مستثنی، اور یہاں جب ما خلا کے بعد واقع ہو تو مستثنی منصوب ہوتا ہے، لہذا بکرن منصوب ہے، یعنی قوم آئی سوائے بکر کے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے نصر القوم خلا زیدن، یہاں پر خلا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی جو ہوتا ہے عموماً منصوب ہوتا ہے، لہذا زیدن مستثنی اور یہ منصوب ہے۔ نمبر 2 مثال ہے جب مستثنی منقطع ہو۔ مستثنی منقطع کا مطلب یہ کہ مستثنی منہ میں مستثنی داخل نہ ہو، لہذا مستثنی منقطع ہو تو ایسی صورت میں بھی مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھیں جاء القوم الا فرسن، تو یہاں فرسن یہ مستثنی ہے اور مستثنی منقطع ہے کہ یہاں پر قوم میں داخل ہی نہیں تھا فرس، لہذا الا کے بعد واقع بھی ہے، تو ایسی صورت میں مستثنی منصوب ہوتا ہے، لہذا یہاں منصوب ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہوئیں۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائیں، جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے تو ایسی بھی صورت میں بھی مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے جاء الا زیدن قوم، یعنی قوم آئی سوائے زید کے، تو یہاں پر دیکھیں کہ الا یہ حرف استثناء اور زیدن یہ مستثنی اور قوم مستثنی منہ ہے، تو یہاں زیدن مستثنی قوم مستثنی منہ پر مقدم ہے، اور جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے تو ایسی صورت میں مستثنی منصوب ہوتا ہے، لہذا زیدن منصوب ہے۔ نمبر 4 ہے جب مستثنی کلام موجب میں الا کے بعد آ جائے۔ کلام موجب جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، جب مستثنی کلام موجب میں الا کے بعد آئے تو وہاں پر بھی مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ جاء القوم الا زیدن، یہاں پر کلام موجب جاء القوم اور علم الا حرف استثناء کے بعد زیدن مستثنی آ رہا ہے، تو لہذا یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ 4 صورتیں بیان کی کہ نمبر 1 ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو کے بعد مستثنی منصوب ہوتا ہے، جب مستثنی منقطع ہو تب بھی منصوب ہوتا ہے، جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے، اور چوتھی صورت جب مستثنی کلام موجب میں الا کے بعد آئے۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں ایک تنبیہ کے تحت بیان فرمائیں گے۔ تنبیہ غیرو کو استثناء میں وہی اعراب دیں گے جو الا کے بعد مستثنی کا ہوتا ہے۔ الا کے بعد مستثنی کا جو اعراب ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد مستثنی کا جو اعراب ہے کیا کہ مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر بھی اس صورت میں بھی جو ہوگا غیرو کا اعراب ہوگا۔ اور اب یہاں پر اس کے بارے میں ساری صورتیں بیان کریں گے کہ غیرو کے جو الا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی کا اعراب کبھی مجرور کبھی وغیرہ، یہ ساری صورتیں اس کے اندر بیان کریں گے۔ تو غیرو کو استثناء میں وہی اعراب دیں گے جو الا کے بعد مستثنی کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال کہ نمبر 1 مثال بیان فرما رہے ہیں ما جاء غیر بکرن، ما جاء غیر بکرن، یہاں پر غیرو پر جو اعراب ہے وہ اعراب اس کا آ رہا ہے جو یہاں پر مستثنی غیر مستثنی مفرغ ہے، اور مستثنی غیر مفرغ ہو تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور عامل جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا الا کے بعد مرفوع ہو، لہذا غیر بھی یہاں پر مرفوع ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ما جاء غیر بکرن، تو غیر یہ مرفوع ہے کیونکہ یہاں پر مستثنی منہ محذوف ہے، اور مستثنی منہ محذوف ہو تو عامل کے مطابق ہوگا، اور عامل جاء بعد کا تقاضا کر رہا ہے کہ غیر پر رفع ہے۔ دوسری مثال ہے ما لقیت غیر خالد، یہاں پر بھی
میں نے ملاقات نہیں کی مگر خالد سے، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ مستثنی منہ محذوف ہے اور مستثنی یہ کلام مفرغ ہے اور مستثنی منہ محذوف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے مستثنی کا، لہذا غیرو کا بھی اب اعراب الا کے بعد واقع ہونے والے کا اعراب بھی جو ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا اب غیرو کا اعراب بھی وہی واقع ہوگا، اور غیرو ما لقیتو یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ غیرو پر نصب آئے، لہذا غیرو جو ہے منصوب ہے غیرہ۔ نمبر 2 ہے ما جاء القوم غیر زید یا غیر زید، مستثنی غیر مفرغ، مستثنی غیر مفرغ کلام غیر موجم میں واقع ہو تو یہاں پر 2 صورتیں ہوتی ہیں، مستثنی غیر مفرغ کلام غیر موجم میں واقع ہو تو اس کے بعد اس میں جو ہے منصوب اور ماقبل کے مطابق دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ غیر مفرغ یعنی مستثنی منہ مذکور ہو، جیسے ما جاء القوم غیر زید یا غیر زید، تو یہاں غیرہ پر غیرو والا بھی اعراب پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ما جاء یہ کلام غیر موجب ہے، اور کلام غیر موجب ہو تو وہاں پر جو ہے مستثنی کا اعراب جو ہوتا ہے 2 طریقے سے منصوب اور عامل کے مطابق دونوں پڑھ سکتے ہیں، لہذا منصوب پڑھیں گے تو یہاں پر مفعول کی بنیاد پر غیر زیدن پڑھیں گے، اور غیر زیدن یہ عامل کے مطابق پڑھیں گے ماقبل پر اعتبار کرتے ہوئے کہ ما جا پر، تو یہ 2 صورتیں اس کے اندر ہوں گی۔ نمبر 3 مثال ہے جاء القوم غیر فرسن، جیز قوم آئی سوائے گدھے کے گھوڑے کے، تو یہاں پر دیکھیں کہ مستثنی منقطع ہے، اور جب مستثنی منقطع ہو تو وہاں پر ایسی صورت میں الا کے بعد واقع ہونے والے جو مستثنی کا اعراب ہوتا ہے منصوب ہونا، ایسی یہاں پر غیرو کا اعراب بھی جو ہوگا منصوب ہوگا، اور غیرو کے بعد جو عام طور پر مستثنی آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا فرس یہاں مجرور ہے، تو غیرو کا بارے میں بیان کیا کہ غیرو کا اعراب الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کی طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر غیرہ پڑھیں گے، غیرہ ہے کیونکہ یہاں مستثنی منقطع ہے، اور مستثنی منقطع میں الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا اعراب وہی ہوتا ہے، وہی جو ہوتا ہے وہی غیروں کا ہوگا، لہذا غیر بھی یہاں پر منصوب ہوگا، منصوب ہے۔ نمبر 4 ہے جاء غیر زید القوم، یہاں پر مستثنی منہ سے پہلے ہے، اور جب مستثنی منہ سے پہلے ہو تو ایسی صورت میں، اور مستثنی منہ سے پہلے ہو تو وہاں پر اس کا اعراب جو ہے وہی کرتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر دیا ہے کہ مستثنی منہ سے پہلے ہو، مستثنی منہ سے پہلے ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب جو ہے غیرو کا اعراب وہی ہوگا جو مستثنی مفرغ اور مستثنی منہ سے پہلے ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب جو ہوگا عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مستثنی منہ سے پہلے ہو اور کلام غیر موجم میں ہو تو وہاں پر اس کا اعراب جو ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر جاء غیر زیدن القوم، یہاں غیر زیدن تو غیر کا اعراب یہ ہوگا یہ منصوب ہوگا، اور القوم یہاں پر یہ مستثنی منہ ہے، اور غیر زیدن یہ مستثنی اس پر مقدم ہے، تو لہذا اس کا اعراب جو ہوگا یہ منصوب ہوگا۔ نمبر 5 ہے جاء القوم غیر زیدن، مستثنی کلام موجم میں واقع ہے، اور جب مستثنی کلام موجم میں واقع ہو تو ایسی صورت میں الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہی غیر کا واقع ہوگا، اور الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا اعراب منصوب ہوتا ہے، لہذا غیر بھی منصوب ہوگا، لہذا غیر یہاں پر منصوب ہے، تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر آ گئیں۔ جاء القوم غیر زیدن تو غیر منصوب ہے کیونکہ الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہی غیرہ کا ہوگا، لہذا غیر منصوب ہے، اور زیدن یہ مجرور ہے کیونکہ غیر کے بعد واقع ہونے والا مستثنی مجرور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر مستثنی کا بیان مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کے تحت ہم جو ہے تمرین نمبر
2 اور 3 کو حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2 کے اندر غلطی کی نشاندہی کرے ہیں اور غلطی کو درست کریں گے۔ غلطی یہاں پر دیکھیے، اس غلطی 3 جملے ہیں اس کے اندر، ان کو درست کرنا ہے۔ نمبر 1، غلطی کی نشاندہی کریں۔ جس اسم کو کسی دوسرے اسم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کو درست کریں گے۔ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء، جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے، جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو درست کریں گے اس طور سے، جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے۔ نمبر 2 جملہ ہے، مستثنیٰ مفرغ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہاں درست کریں گے اس کو، مستثنیٰ مفرغ عامل کے مطابق ہوتا ہے، مستثنیٰ مفرغ عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، غیرو کے بعد مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ تو یہاں درست کریں گے، غیرو کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ تو یہاں منصوب کی جگہ مجرور کر لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری غلطی کی نشاندہی کریں، یہ درست ہو گیا۔ اب آئیے تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے 2 حصے ہیں، اس کے اندر ہم 2 حصوں کو ہم درست کریں گے اس کے، اور یہاں پر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کیا اس کے اندر کیا ہے۔ الف جز ہے، الف جز کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ پہچانیں، نیز مستثنیٰ اور غیروں کا اعراب بتائیے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلی مثال ہے، قامت تلامیذ الا ہرتن، طلبہ کھڑے ہوئے سوائے بلے کے۔ تو یہاں پر دیکھیں طلبہ کھڑے ہوئے سوائے بلی کے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ہرتن، الا کے بعد واقع ہونے والا ہرتن یہ منصوب ہے اور مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ یہ، اور التلامیذ یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور اس کا اعراب جو ہوگا یہ منصوب ہوگا، کیونکہ مستثنیٰ منہ جب مذکور ہو اور الا کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا ہرتن یہ منصوب ہے۔ نمبر 2 جملہ ہے، نام الاسرۃ غیر بکرن، خاندان سو گیا سوائے بکر کے۔ تو یہاں پر الاسرۃ یہ مستثنیٰ منہ ہے اور بکر یہ مستثنیٰ ہے، اور یہاں پر جو بکر ہے اس کا اعراب جو ہے مجرور ہے، اور غیر کا اعراب جو ہے یہ منصوب ہے۔ غیر منصوب ہے کیونکہ الا کے بعد واقع ہونے والے جو مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے وہی الا کا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر غیرو کا ہوگا، لہذا غیر یہاں پر منصوب ہوگا، اور بکرین جو ہے غیر، چونکہ غیر کے بعد واقع ہونے والا مجرور ہوتا ہے، لہذا بکرین یہ مجرور ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے، ما کذب سوا امرأۃ احد، یہاں پر جو ہے صرف عورت جھوٹ بولی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ما کذبہ یہ کلام غیر موجب ہے، اس کے اندر نفی ہے، اور یہاں پر مستثنیٰ منہ محذوف ہے، اور یہاں پر مستثنیٰ منہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا اس کو ہم پڑھیں گے امرأۃ احد ما کذب الا سوا امرأۃ احد۔ تو امرأۃ یہ امرأۃ احد یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، اور مستثنیٰ مفرغ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا عامل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ما کذبہ کا اس کو فاعل بنایا جائے، لہذا امرأۃ احد ہوگا۔ نمبر 4 جملہ ہے، ذهب القوم خلا زید، قوم گئی سوائے زید کے۔ تو یہاں پر قوم جو ہے یہاں خلا زید، تو زیدن یہ مستثنیٰ منصوب ہے، اور خلا زیدن ہوگا مستثنیٰ منصوب ہوگا، کیونکہ خلا کے بعد مستثنیٰ واقع ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ زیدن مستثنیٰ منصوب ہوگا، اور قوم مستثنیٰ منہ ہے اس کے اندر۔ نمبر 5 جملہ ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، تو یہاں پر
لا یمس القرآن الا طاہر، یہاں پر مستثنی منہ محذوف ہے اور مستثنی مذکور ہے طاہر. تو اب جب مستثنی منہ محذوف اور مستثنی مذکور ہو تو ایسی صورت میں اعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے. لہذا یہاں پر پڑھیں گے لا یمس القرآن الا طاہر. عامل کے مطابق صرف وہ پاک ہی آدمی قرآن پاک کو چھوتا ہے. تو لا یمس القرآن الا طاہر. تو یہ القرآن طاہر مستثنی ہے، الا کے بعد واقع ہے اور عامل کے مطابق ہوگا. لا یمس چاہے گا اس بات کو کہ یہاں پر اس کو فاعل بنایا جائے. یہ ہوا اس کے اندر. اب آگے نمبر 6 جملہ ہے حفظت طلاب غیر واحد. اور یہاں پر حفظت طلاب غیر واحد، طلبہ نے سبق یاد کیا سوائے ایک کے. طلبہ نے یاد کیا سوائے ایک کے. تو یہاں پر الطلاب یہ مستثنی منہ ہے اور یہ غیر کے بعد واقع ہونے والا واحد یہ مستثنی ہے اور یہ منصوب ہوگا. اور غیر کے بعد واقع ہونے والا مستثنی یہ مجرور ہوگا، کیونکہ غیر کے بعد واقع ہونے والا وہ مستثنی مجرور ہوتا ہے. اور غیر جو ہوگا اس کا اعراب منصوب ہوگا، کیونکہ غیرو کا جو اعراب ہے وہ الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کی طرح ہوتا ہے اور الا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی منصوب ہوتا ہے. لہذا غیر بھی یہاں منصوب ہوگا. تو آپ پڑھیں گے حفظت طلاب غیر واحد. نمبر 7 جملہ ہے نصر القوم لا یکون زیدن. تو یہاں پر جو ہے نصر القوم لا یکون زیدن، یہاں پر القوم یہ مستثنی منہ ہے اور لا یکون زیدن یہ مستثنی ہے اور لا یکون کے بعد واقع ہونے والا مستثنی ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے. لہذا یہاں زیدن مستثنی ہے اور منصوب ہے. تو یہ ہمارا جو ہے اول الف جز درست ہو گیا، جو مستثنی منہ پہچانے، نیز مستثنی غیرو کا اعراب بتائیں. اب آئیے درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. ان جملوں کے اندر کچھ غلطی ہیں، ان کو درست کرنا ہے ہمیں. تو دیکھیے سب سے پہلے نبح الکلاب الا قط، کتے بھونکے سوائے بلے کے. تو یہاں پر دیکھیں کتے بھونکے سوائے بلے کے. تو اب یہاں پر نبح الکلاب اور یہاں نبح الکلاب، الکلاب مستثنی منہ ہے اور یہاں غلطی جو ہے قط نہیں ہوگا بلکہ قطن ہوگا، کیونکہ یہ مستثنی غیر مفرغ ہے، یعنی مستثنی منہ اس کے اندر مذکور ہے. اور جب مستثنی منہ مذکور ہو اور مستثنی الا کے بعد واقع ہو تو ایسی صورت میں مستثنی جو ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے اور کلام موجب بھی ہے یہ، اس لیے مستثنی منصوب ہوگا. لہذا پڑھیں گے نبح الکلاب الا قطن. دوسرا جملہ ہے فاز الاولاد غیر ولد. یہاں پر جو ہوگا غیر ولد نہیں ہوگا بلکہ غیر ولد ہوگا، کیونکہ یہاں پر غیرہ کے بعد مستثنی تو مجروری ہوگا ولدن، لیکن غیرو کا اعراب وہی ہے جو الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا ہوتا ہے اور الا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے. لہذا غیرہ بھی جو ہوگا منصوب ہوگا. اب درست ہوگا فاز الاولاد غیر ولدن، ایک بچے کے سوا تمام لڑکوں نے کامیابی حاصل کی. نمبر 3 جملہ ہے ما قام الا ابنۃ احد. تو یہاں پر جو ہے ما قام الا ابنۃ احد، تو یہاں پر مستثنی منہ اس کے اندر مستثنی منہ پر مقدم ہے اور مستثنی منہ پر مقدم اور کلام غیر موجم میں واقع ہو تو مستثنی منصوب ہوتا ہے. لہذا یہاں پڑھیں گے ما قام الا ابنۃ احد. تو اب ہوگا کہ کھڑا نہیں ہوا سوائے صرف ایک لڑکی کھڑی ہوئی. تو اب یہاں ما قام الا ابنۃ احد، تو یہ مستثنی منہ پر مقدم اور مستثنی منہ پر مقدم ہو تو ایسی صورت میں مستثنی منصوب ہوتا ہے. نمبر 4 جملہ ہے ما فر غیر بکر.
ما فرہ غیر بکرن، یہاں پر یہ جو ہے مستثنی مفرغ ہے، یعنی مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور جب مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب، مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، لہذا عامل یہاں ما فرہ ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الا کے بعد واقع ہونے والا جو ہے مستثنی وہ مرفوع ہو، لہذا اور غیرو کا اعراب بھی وہی ہوگا جو الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا ہوتا ہے، اور وہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا غیر بھی مرفوع ہوگا۔ تو اب درست ہوگا ما فرہ غیر بکرن، کوئی ایک بھی نہیں بھاگا سوائے بکر کے، کوئی بکر کے علاوہ کوئی نہیں بھاگا۔ تو اب یہاں مستثنی مفرغ ہے اور اعراب عامل کے مطابق ہوگا، اور اعراب غیرو کے اعراب وہی ہے جو الا کے بعد واقع ہونے والے اسم کا ہوتا ہے، لہذا تو اب یہاں پر غیرو ما فرہ عامل کے مطابق ہوگا یہاں پر، تو عامل یہ یہاں پر اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کو رفع دیا جائے۔ پانچواں جملہ ہے کرل جندو ما عدا عمران، عمران کے سوا لشکر لوٹا، تو یہاں پر جو ہے کرل جندو میں الجندو یہ مستثنی منہ ہے، اور ما عدا عمران یہ عمران درست نہیں ہے بلکہ یہاں ہوگا ما عدا عمرانہ، اور کیونکہ ما عدا یا ما خلا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں ما عدا عمرانہ ہوگا، اور عمران یہ ما عدا کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے اس لیے یہ ہوگا منصوب ہوگا۔ ما عدا کے بعد واقع ہونے والا مستثنی منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ منصوب ہوگا۔ نمبر 6 جملہ ہے ما اکرما الا زیدن، تو یہاں پر جو ہے ما عدا ما اکرما الا زیدن، تو یہاں پر زیدن نہیں ہوگا بلکہ ہوگا زیدن ہوگا، کیونکہ یہاں مستثنی منہ محذوف ہے، اور جب مستثنی منہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں مستثنی مفرغ ہوتا ہے، اور مستثنی مفرغ میں الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور اکرما ما اکرما عامل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ زیدن پر رفع دیا جائے، اس لیے زیدن پڑھیں گے ما اکرما الا زیدن۔ نمبر 7 ہے ما ضربت غیر بکرن، تو یہاں پر جو ہے ما ضربت غیر بکرن نہیں ہوگا بلکہ ما ضربت غیر بکرن، غیر بکرن ہوگا، کیونکہ یہاں پر مستثنی مفرغ ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور عامل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے ما ضربتو کہ یہاں پر اس کو جو ہے اعراب جو ہے نصب کا دیا جائے، اور چونکہ غیرو کا جو اعراب ہوتا ہے وہ الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنی کی طرح ہوتا ہے، لہذا غیرہ ہو جائے گا، اور غیر کے بعد واقع ہونے والا جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا بکرن ہوگا۔ تو اب پڑھیں گے ما ضربت غیر بکرن، اور اوپر بیان بھی کیا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر ما لقیت غیر بکرن۔ نمبر 8 ہے لا یزید فی العمر الا البر، تو یہاں پر ہوگا لا یزید فی العمر الا البر، تو یہاں برو ہوگا کیونکہ یہاں پر مستثنی مفرغ ہے، اور لا یزید یہ کلام غیر موجب ہے، اور مستثنی مفرغ ہے، اور مستثنی مفرغ اسے کہتے ہیں جس کے اندر مستثنی منہ مذکور نہ ہو، لہذا مستثنی منہ محذوف ہے، تو یہاں البر الا کے بعد واقع ہونے والے البر مستثنی کا اعراب وہی عامل کے مطابق ہوگا، اور عامل لا یزید اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس پر البر پر جو آئے رفع آئے فاعل ہو جائے اس کی بنیاد پر، تو اب یہاں ہوگا مستثنی مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق، اس لیے البر پڑھیں گے۔ اب پڑھیں گے لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے سبق نمبر ہمارا 35 مکمل ہو گیا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے مستثنی منہ کا بیان مکمل طریقے سے پڑھا، اور اچھی طریقے سے ہم نے سبق کو سمجھا۔ اس کے تحت ہم نے تعریفات، کلام موجب، کلام غیر موجب، مستثنی متصل، مستثنی منقطع، اور یہ ساری صورتیں اس کے اندر ہم نے بیان فرمائی، اور ہم نے جو ہے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کیا۔ یقیناً امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا اچھی طریقے سے۔ تو
تو اگر کچھ سقم نظر آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر کے روانہ کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اچھی طریقے آپ کو پیش کی جا سکے۔ آپ کو اچھا لگے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ثواب حاصل ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔